الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری قسم پڑھنے والے ہیں حمل کی، حمل مواطات و حمل اشتقاق۔ آئیے لیتے ہیں کہ مواطات اور اشتقاق میں کیا فرق ہے۔ سمجھ لیجئے، دیکھیے جب حمل مواطات ہوتا ہے تو مواطات کے معنی کیا ہیں اور اشتقاق کے معنی کیا ہیں۔ یعنی جب ہم کہیں گے الانسانوں واحد، جب ہم نے کہا الانسان واحد تو یہ حمل مواطات ہے۔ کیا ہے؟ حمل مواطات۔ اور اس حمل سے جتنے بھی کلیات خمسہ ہیں ایک دوسرے پہ حمل ہوتے ہیں۔ کس حمل سے؟ حمل مواطات سے۔ اس حمل کو حمل ہوا بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ ہوا کیوں کہہ رہے ہیں مولانا؟ انسان واحد کے الگ الگ شے ہیں، دونوں ایک ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں کہ ایک ہیں؟ کہاں اگر جزاہی کا وہی کیا ہے؟ وہی انسان ہے۔ جزاہی کا وہی انسان ہے، اسی لیے اس کو حمل ہوا یعنی جیسے میں نے اسی کو اسی پر کیا کر دیا؟ حمل کر دیا۔ میں نے کہا جتنے بھی کلیات خمسہ ہیں اسی حمل سے حمل ہوتے ہیں۔ کس سے؟ حمل مواطات سے۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے یہ ہے ضاحکن، ایک ہے زحکن۔ ہمارا یہ کہنا صحیح نہیں ہے الانسان زحکن، الانسان زحکن، یہ ہم صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے یا تو اس سے مشتق کریں۔ کیا کریں؟ مشتق کریں گے تو کیا بنے گا؟ ظاہر۔ مشتق ظاہر بنے گا نا۔ اور یا اس میں اضافہ کریں کس کا؟ زو کا۔ کس کا کریں گے؟ زو زحکن۔ زو زحکن۔ اگر اس کا یہ کہہ سکتے ہیں الانسانوں زو زحکن۔ اگر ضاحکن کہیں گے تو وہ عطا میں رہے گا، زو زحکن کہیں گے کیا رہے گا؟ ارے ہوا کہاں رہے گا؟ یہ آتا جائے گا۔ اور ورنہ معلوم کیا کہیں گے؟ یہ حمل اشتقاق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ حمل اشتقاق۔ آئیے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات یہ؟ اب آئیے عبارت کو دیکھیے مولانا، بات کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمل مواطات و اشتقاق۔ کہہ رہے اذا قلنا، جب ہم کہیں گے الانسان ضاحک، کہ انسان کیا ہے؟ ضاحک ہے۔ فمثل هذا الحمل، تو اس طرح کا حمل یسمى حمل مواطات، کہلاتا ہے حمل مواطات۔ او حمل، دیکھیے مولانا، او حمل ہوا، یا کیا کہلاتا ہے؟ ہوا۔ ومعناه، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان ذات الموضوع نفس المحمول، کہ ذات موضوع نفس محمول ہے۔ جو موضوع ہے وہی کیا ہے؟ محمول ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَقُلْ مَعْنَاهُ، اگر آپ چاہیں تو اسے کہیں ہذا ذاک، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ دیکھیے والمواطات، مواطات کے کیا معنی ہے مولانا؟ کہہ رہے معناها الاتفاق، اس کے معنی کیا ہے؟ اتفاق کے ہیں۔ وجميع الكليات الخمسة،
يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحامل. اور جتنے بھی کلیات خمسہ ہیں سب کے سب ایک دوسرے پر حمل کیے جاتے ہیں اور اپنے افراد پر حمل ہوتے ہیں اس حمل سے، یعنی حمل موافات سے. سمجھ میں آیا؟ وَعِنْدَهُمْ نَوْعٌ آخر من الحمل، اور ان کے یہاں ایک دوسری نوع ہے حمل کی، یعنی نحویوں کے ہاں، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یسمى حمل اشتقاق، جسے کہا جاتا ہے حمل اشتقاق. او حمل ذو ہوا، یا کیا کہتے ہیں؟ حمل ذو ہوا، کیونکہ ہم اضافے کے ساتھ کرتے ہیں کس کے؟ ذو کے. کحمل الضحک علی الانسان، دیکھیے مولانا، کحمل الضحک علی الانسان، جیسے ہم حمل کریں کس کو؟ ضحک کو انسان پر. فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضحكون، تو ہمیں یہ کہنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم کیا کہیں؟ انسانوں ضحكون، بل ضاحكون، بلکہ کیا کہیں گے؟ ضاحک کہیں گے. او ذو ضحکن، یا کیا کہیں گے؟ ذو ضحکن کہیں گے. وسمی حمل اشتقاق وذو ہوا، اور اس حمل کو کیا کہا جائے گا؟ حمل اشتقاق یا حمل ذو ہوا کہا جائے گا. صحیح ہے. لأن هذا المحمول بدون ان يشتق منه اسم كالضاحك او يضاف اليه ذو لا يصح حمله على موضوعه. کہہ رہے اس طرح کے جتنے بھی حمل ہیں بنا اس کو مشتق کیے ہوئے اس کے اسم سے، جیسے کہ ضاحک ہم مشتق کر لیں یا اس کی طرف کیا مضاف کر دیں؟ ذو مضاف کر دیں، اس کے موضوع پر اس کو حمل کرنا صحیح نہیں ہے. اور جو مشتق ہوگا مولانا، جب مشتق کر لیں گے رضی تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے فَيُقَالُ لِلْمُشْتَقِّ كَالضَّاحِكِ مَحْمُولًا بِالْمُوَافَاةِ، تو جو مشتق ہوگا جیسے کہ ضاحک، اس کو کیا کہیں گے؟ حمل معافات کہیں گے. وَلِلْمُشْتَقِّ مِنْهُ، اور جو اس سے مشتق ہو كَالضَّحِكِ مَحْمُولًا بالاشتقاق، اس کو کیا کہا جائے گا؟ محمولاً بالاشتقاق کہا جائے گا. والمقصود بیانہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.